بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف آتا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ آپ کے سر میں درد ہے، آپ گولی کھا لیتے ہو، درد صحیح ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ آپ ڈھونڈتے ہو کہ سر درد ہو کیوں رہا ہے، تب جا کے علاج ہوگا۔ گولی پہ گولی کھاتے رہو گے، اس کے اور ریئیکشنز بڑھتے جائیں گے۔ ہمارے کہتے مولانا بیٹا بدتمیز ہے، کوئی ذکر دیجئے، کوئی ورد دیجئے۔ بھائی رزق میں تنگی ہے، ورد دیجئے، ذکر دیجئے۔ یہ ورد اور ذکر گولی کا کام کرتے ہیں۔ 4 دن اثر ہوگا، پھر کسی اور مولوی کے پاس، کسی کوئی اور تعویذ والے کے پاس گھومتے رہو گے پورا کراچی۔ لیکن اگر ریزن ڈھونڈو گے، فقر کیوں ہے، فقیری کیوں ہے، اللہ تو سخی ہے، بار بار میرے وجود میں تنگ دستی کیوں آ رہی ہے، میرے مال میں برکت کیوں نہیں ہے، میں اچھا ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، میرے گھر میں بیماری کیوں ہے، میں بے اولاد کیوں ہوں۔ ایک مرتبہ ریزن کو تلاش کرتے ہو کہ یہ مصیبتیں میرے اندر، میرے گھر پر، میرے فیملی پر آ کیوں نہیں ہیں۔ جب ریزن آپ کو مل گیا، آپ نے اس مصیبت کو دور کر دیا، گھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سارے معصومین ریزنز بتائیں، مثلا پوری احادیث ہیں آفات گناہ کی پر، کہ کون سا گناہ کون سی آفت انسان کے اوپر لاتا ہے، اور کون سی نیکی انسان کے وجود پر کون سا اچھا اثر چھوڑتی ہے۔ مثلا سب نے سنا ہے صلہ رحمی انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن سوال یہ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہاں، سخی انسان خدا کو پسند ہے کہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، کہ مولا حاتم کا مقام کہاں ہے، کہ کیونکہ کافر تھا، جہنم میں ہے، لیکن جہنم کی آگ جلائے گی نہیں کیونکہ سخی تھا۔ اتنی پاورفل صفت ہے، صفت سخاوت۔ اسی طرح فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں، مطلب جتنی بلائیں آ رہی ہیں ریزن کیا ہے، گناہ ہے۔ تنزل النقم، بدبختیاں گناہ ہے۔ تغیر النعم، جتنی نعمتیں آئی پھر واپس چلی گئیں، کس کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہ مجھے تلاش کرنا ہے کہ میرے کون سے گناہ کی وجہ سے بلا آتی ہے، بیماری آتی ہے، نقم آتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ مجھے اپنے وجود پہ غور کرنا ہے، صبح سے شام تک میں نے کون سا گناہ کیا۔ جس طرح ڈاکٹر کہتا آج آپ نے کیا کھایا تھا، آپ بولتے آج مرغی کھائی تھی یا گوشت کھایا تھا، اچھا اس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول فار ایگزامپل ہائی ہو گیا۔ اسی طرح انسان کے وجود میں جب بیماری آتی ہے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے اگر میرے وجود میں بلائیں آ رہی ہیں، گھر میں نقمتیں آ رہی ہیں، بدبختیاں نازل ہو رہی ہیں، رزق میں تنگی آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر تجھے رونا نہیں آتا، اگر تو نماز تہجد پہ اٹھ نہیں پاتا، اگر تو ذکر خدا کرتا ہے پر تجھے سکون نہیں دے رہا یہ ذکر، سوچو کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہارا وجود اس لذت کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ تو کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوف آتا کیوں ہے، کون سی چیز ہے جو میرے وجود میں خوف کو پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ نے مختلف طاقتوں سے تمہارے وجود کو نوازا، تمہارے وجود میں قوت عقل بھی ہے، لیکن ایک اور طاقت ہے جو بہت مضبوط ہے، وہ کبھی کبھی عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے، جس کو سب سے زیادہ شیطان استعمال کرتا ہے تمہارے وجود میں خوف اور ڈر کو ڈالنے کے لیے۔ اگر اس طاقت پہ تمہارا کنٹرول ہو تو کبھی کوئی خوف تمہیں ڈرا نہ سکے سوائے خوف پروردگار عالم۔ کہا وہ کون سی طاقت ہے، اس کا نام ہے وہم، نفاثات فی العقد، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سینے میں جو وسوسے ڈالتا ہے تمہارے صدر کو نجس کر دیتا ہے اپنے وسوسوں سے اور وہم سے۔ اچھا یہ وہم کیا ہے، آپ کہو گے مولانا میں وہمی نہیں ہوں، لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 99% لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہمی ہیں۔ اس کی دلیل دوں گا، آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور کہا کہ کل شام کو اس کو دفن کرنا ہے۔ تھیوریکلی سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، ہاں اس کا پوسٹ مارٹم کرو، کاٹو، جہاں پھینکو، مردہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ مردہ بالکل ایسے جیسے ایک کاغذ، ایک ٹیشو پیپر، ایک گلاس، بے جان چیز ہے جس میں سانس نہیں، جس میں شعور نہیں، جس میں فکر نہیں، مردہ ہے۔ سب
کو یقین ہے. ایک کوئی ایسا انسان جو کہے کہ مردہ نقصان دے سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں مولانا مردہ نقصان نہیں دیتا. جسے یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا اسے آفر کرو کہ ایک رات مردے کے ساتھ سو جاؤ، چاہے وہ باپ کا جنازہ ہو یا بھائی کا جنازہ ہو، ایک رات سو کے دکھاؤ. کہتا نہیں ڈر لگتا ہے، یہ وہم ہے. اب تو بتا تیرے اوپر وہم غالب ہے یا عقل غالب ہے؟ تو پیروے عقل ہے یا پیروے وہم ہے؟ تھیوریکلی تو میں مانتا ہوں کہ یہ نقصان نہیں دے گا، پر پریکٹیکلی میں نہیں مانتا. یہی مسلمانوں کا حال ہے. مانتے ہیں قیامت ہے پر پریکٹیکلی نہیں مانتے. کہتے ہیں خدا ہے پر پریکٹیکلی بتاتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی قیامت ہے پر اپنے عمل سے بتاتے ہیں کوئی قیامت نہیں.